آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم تیسرا صلیبی کلمہ سیکھیں گے اور یہ ہے یوحنا 19 باب 25 سے 27 آیات میں اس طرح بیان ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلیپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں، اور یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کلمے میں یسوع کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو یسوع کی صلیب کے پاس آخری وقت میں عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور جب یسوع جی اٹھا اس وقت بھی عورتیں سب سے پہلے قبر پر جاتی ہیں۔ یسوع کی خدمت کے دوران بھی اگر دیکھیں تو عورتوں نے کسی طرح کی مخالفت نہیں کی، تو عورتوں نے یسوع کی خدمت کی، عزت کی، اور یہ بڑی عورتوں کے لحاظ سے خوش آئین بات ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی عورت یا عورتیں یسوع کو قبول کرتی ہیں، اس کی عزت کرتی ہیں اور اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلال دیتی ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر جیسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یسوع کی ماں کے حوالے سے یسوع نے کہا کہ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو مریم کے حوالے سے جب سے، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو صلیب کے پاس مریم ہے اور دو اور عورتیں ہیں اور ایک شاگرد ہے۔ اس کے علاوہ یسوع کے جو بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ قریب نہیں آئے۔ تو پہلی تو بات یہی ہے کہ رومی سپاہیوں سے لوگ ڈرتے تھے، اس لیے مخالفت کا سامنا نہیں کر پاتے، اور یہ یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا رات کے وقت ہی اپنے شاگردوں کہ تم سب میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، اور وہ چرواہے کو ماریں گے اور گلہ کی بیڑے پراگندہ کی جائیں گی، متی باب 26 میں۔ تو ایسے ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور صرف یہ 4 لوگ یسوع کی صلیب کے پاس ہیں۔ تو یہ اس کے متبادل یہی ہے کہ وہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں شرماتے یا ڈرتے نہیں، اور کیونکہ وہ یسوع سے محبت رکھتے ہیں، اور یسوع بھی اس شاگرد سے خاص محبت رکھتا ہے، اور وہ بھی یسوع سے محبت رکھتی ہیں اور رکھتا ہے۔ پھر یسوع کے بارے میں جب فرشتے نے مریم کو پیغام دیا تھا تو کہا تھا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور وہ بادشاہ ہوگا۔ تو مقدسہ مریم کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میرے ذریعے سے آئے گا، اور جبکہ آگے جو باتیں ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ
لوکا کی انجیل دوسرے باب میں کہ جب وہ اسے یسوع کو ہیکل میں لے کر جاتے ہیں تو شمعون بتاتا ہے کہ خود تیری جان تلوار سے چھپ جائے گی، کہ تجھے یسوع کی وجہ سے دکھ اٹھانا پڑے گا، اور وہ ایسے ہی حالات سے فکر مند رہتی کہ یسوع کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کسی مہلک وبا بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ اور جیسے بزرگ شمعون نے یہ بات کہی تو شروع سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس یسوع کو مروانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر لوکا 4 باب میں کہ یسوع کو پہاڑ کی چوٹی سے گرائے جانے کی ناکام کوشش رہی، وہاں پر بھی مارنے کی کوشش کی گئی۔ پھر سردار کاہن، فقی، فریسیوں نے بھی بارہا کوشش کی کہ وقت سے پہلے یسوع کو مار دیا جائے۔ تو آخر کار جو خطرہ لاحق تھا، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لوگ، اپنی قوم کے لوگ یسوع کو صلیب تک لے جاتے ہیں۔ تو وہ سوچتی ہوگی یسوع کی ماں کہ میرا بیٹا تو خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بادشاہ ہوگا، تو اسے تو لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت دکھ کی، وہ بہت روتی ہوگی۔ اور اس موقع پر یسوع نے کیا الفاظ کہے کہ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یہ الفاظ کہے تو بعض لوگ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب الفاظ نہیں۔ یسوع نے یہ الفاظ بیان کر کے اجنبی ہونے کا اظہار کیا ہے، جبکہ یسوع کو آئے عورت کی جگہ آئے ماں کہنا چاہیے تھا یا ماں کہنا چاہیے تھا، یہ مناسب ہوتا۔ جبکہ یسوع کے الفاظ، ان الفاظ کا بیان کرنے کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کیونکہ یسوع کی ذات میں دو ذاتیں ہیں۔ یسوع کی شخصیت میں ایک مکمل خدا، مکمل انسان، ایک بشری اور ایک الہی ذات صفت پائی جاتی ہے۔ اور جب خدا اپنی الہی ذات میں نہیں، یسوع اپنی الہی ذات میں ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس طرح کہا، کیونکہ یسوع اس موقع پر کس مقصد کو پورا کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے یسوع کو اس دنیا میں آنا تھا، وہ خدا کا ارادہ تھا، وہ خدا کا منصوبہ تھا، یسوع اسے پورا کر رہا ہے۔ اور یسوع نے اس موقع پر کیا کہا کہ آئے عورت۔ تو اس سے یہ ہے کہ سب عورتیں، مخلوق، بشر سب برابر ہیں یسوع کے لیے خدا ہوتے ہوئے۔ پھر یہ بھی کہ یسوع کسی رشتے کا بھی لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ سب رشتوں سے بڑا رشتہ خدا کا ہے، اور یسوع نے اسے اولیت دی جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا، وہ ہے کہ وہ اپنی جان بتیروں کے لیے، سب کے لیے دے۔ یسوع اسے پورا کر رہا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں واضح کیا کہ وہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ بات۔ پھر یہ بھی کہ یسوع نے، اگر یسوع اسے ماں کہتا تو جو ماں کی ممتا ہے وہ اسے دل سے پکارتی، اور مریم تو پہلے ہی رو رو کر بے حال ہو چکی ہوگی، پھر وہ اور زیادہ اس کا برا حال ہوتا اگر یسوع اسے ایسے پکارتا صلیب پر ہوتے ہوئے، جبکہ یسوع نے ایسے نہیں پکارا۔
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو یسوع نے یہ کہا کہ یہ واضح کیا کہ ایک نیا رشتہ جوڑ دیا کہ جیسے میں جدا ہو رہا ہوں اپنی ماں سے تو ماں فکر مند زیادہ نہ ہو، فکر تو بہت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک جسمانی ماں کا رشتہ ہے، بدن کا رشتہ ہے، کیونکہ یسوع اس سے پیدا ہوا ہے، اور اس جیسا یسوع ایک اسے اور بیٹا دے رہا ہے جو اس جیسی اس سے محبت کرے گا، اس کی فکر کرے گا، وہ ہے یوحنا۔ اور یوحنا کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اس عورت کا بیٹا بنے گا جس عورت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا رتبہ سب عورتوں سے بلند ہے۔ میں نے ایک پنجابی میں کلام بھی پیش کیا تھا 2 مبارک ماؤں کے حوالے سے، اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اس کی رتبے کو، مریم کے رتبے کو، تو کہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی اعزاز کی بات ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے جس کا رتبہ سب عورتوں سے بلند ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یسوع نے اس شاگرد کی یہ ذمہ داری لگائی جو یسوع کے بہت قریب ہے، جو یسوع سے محبت رکھتا ہے، اور یسوع بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور یسوع نے یہ بیان کیا کہ یسوع حکم بھی دے سکتا تھا، یسوع نے ماں بیٹے کا رشتے کو واضح کیا نا، تو یسوع صرف یوحنا سے مخاطب ہوتا اور یسوع یہ کہتا کہ تو میری ماں کو اپنے گھر لے جا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے لیے ساری چیزیں، بنیادی ضرورتیں مہیا کرنا۔ یسوع یہ بھی کہہ سکتا تھا، جبکہ یسوع نے یہ نہیں کہا، یہ حکم ہے۔ یسوع نے حکم نہیں دیا، حکم میں فرض ہو جاتا ہے، اور یسوع نے ایک رشتہ قائم کیا جس رشتے میں محبت پائی جاتی ہے، اور اس محبت میں وہ سب کچھ خوشی خوشی سے کیا کرے گا، اور وہ اسی خوشی میں یسوع کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اس کی خدمت کرتا رہا زندگی بھر۔ اور پھر اس بات سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو یسوع نے بیان کی، لگتا ہے کہ اپنی ماں کی ذمہ داری، ضروریات مہیا کرنا، فکر کرنا، یہ یسوع کے ذمہ تھا، اس لیے یسوع کسی اور پر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑتا، یسوع یہ ذمہ داری یوحنا پر ڈال دیتا ہے کہ تو نے اس کی فکر کرنی ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، تو اس کی ماں ہے، اور وہ اسے گھر لے جاتا ہے۔ پھر ہم یہاں سے یہ بھی سیکھیں کہ جیسے اس یسوع اپنی ماں کی فکر کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے والدین کی اسی طرح عزت کرنی ہے، ان کی فکر کرنی ہے، اور ان کا بڑھاپے میں سہارا بننا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، یسوع کو ماننے والے لوگ ہیں، یسوع سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جو کلیسیا کے رکن کہلاتے ہیں، کلیسیا کے لوگ ایماندار کہلاتے ہیں، جب ہمیں کبھی ضرورت پڑے، کلیسیا کو ضرورت پڑے، ہم کسی کو دیکھیں کلیسیا میں کہ کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہمارا وقت چاہیے، ہم کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ اور پھر ہی ہم یہ جو تیسرا کلمہ ہے
اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں، نہ کہ ہم دوسروں کا تماشا دیکھیں یا دیکھیں کہ اب کوئی مشکل میں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کیسے اس کا بندوبست کرتا ہے، کیسے وہ اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جو اس کے لوگ ہیں جب کوئی مشکل میں ہو، اسے کسی کو آپ کی ضرورت ہو، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور مدد کرنی ہے۔ دیکھیں یوحنا نے مدد کی، یوحنا نے جرأت کا مظاہرہ کیا، وہ صلیب کے پاس گیا، یسوع نے اس کے ذمے بڑی خدمت سونپ دی کہ تو میری ماں کی خدمت کیا کرنا، فکر کرنا، اس کی ذمہ داری لینا۔ اور اسی طرح اگر ہم بھی یسوع سے محبت کرتے ہیں اور تو پھر یسوع خدا ہمیں بڑی بڑی خدمات سونپے گا، اور ہمیں ان خدمات کو، ان ذمہ داریوں کو خوشی سے کرنا ہے، ذمہ داری سے کرنا ہے، احساس کے ساتھ کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر کلیسیا مسیح کا جو بدن ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ خدا کرے کہ جیسے یوحنا جو یسوع کی ماں ہے اور وہ یوحنا کی بھی ماں بن گئی ہے، اسی طرح کلیسیا سے بھی محبت رکھیں، اپنے خاندان سے بھی، اپنے والدین سے بھی، اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔